السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاہدے کے حوالے سے بہت بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا معاملات طے ہوئے ہیں۔ معاہدے کی کاپی ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی، لیکن تحریری معاہدہ ہے اور اس پر ابھی جو پیپلز پارٹی ناراض ہوئی تھی بجٹ کے دنوں میں نون لیگ سے، تو مذاکرات ہوئے اور اس میں پیپلز پارٹی نے اسپیس مانگی تھی ایکچولی پنجاب میں، تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اسپیس دے دی گئی ہے۔ ایکچولی یہ اسپیس کو پاور شیئرنگ فارمولہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں جہاں پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے، جن جن اضلاع میں پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے، وہاں پہ نون لیگ انتظامی فیصلوں میں یعنی حکومتی فیصلوں میں پیپلز پارٹی کو برابر کی طور پر شامل کرے گی، برابری کے طور پر چلائے گی اور حصہ اپنا پورا دے گی۔ جتنا حصہ نون لیگ اپنے ایم این ایز کو دے گی یا ایم پی ایز کو دے گی، یا اختیارات جتنے نون لیگ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دے گی، جتنے کام ان کے کرے گی اتنے ہی کام پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ یہ معاہدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی شقیں ہیں، لیکن اہم شقہ جو ہے پنجاب میں اسپیس کے حوالے سے وہ یہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں، میں نے یہ خبر نکالی تھی ذرائع کے حوالے سے، ظاہر ہے کہیں سے تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ آج پھر نوابزادہ افتخار احمد ہے، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اطلاعات سیکرٹری ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں، تو آج میں نے اپنے سندھ ٹی وی نیوز کے پروگرام میں ان کو لائن پہ لیا اور آج انہوں نے تصدیق کر دی ہے اس خبر کی۔ یہ کنفرم خبر یعنی مصدقہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو اب ذرائع کے حوالے سے نہیں رہی، اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نوابزادہ افتخار احمد نوابزادہ نصر اللہ خان کے فرزند ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے رہے ہیں، پہلے بھی ابھی بھی ایم این اے ہیں۔ مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے اور جنوبی پنجاب کے پیپلز پارٹی کے اطلاعات سیکرٹری ہیں، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب حکومت سازی ہو رہی تھی، یہ جو عام الیکشن ہوئے، عام انتخابات ہوئے، اس کے بعد جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو حکومت سازی کے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مذاکرات جو ہوئے تھے، مذاکراتی کمیٹیوں نے کیے تھے، پھر وزیر اعظم اور پنجاب ہاؤس چلے گئے، جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ کرنے۔ اس کے بعد شہباز شریف زرداری ہاؤس پہنچے اور زرداری ہاؤس میں شہباز شریف کی موجودگی میں آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے سب نے یہ شاید وزیر اعظم ہاؤس میں پہلے میٹنگ ہوئی تھی، پنجاب ہاؤس میں نہ بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی زرداری ہاؤس میں، جس میں یہ معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کی شقیں نہیں بتائی تھیں۔ اہم ترین شق یہ ہے کہ مثال کے طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، تقرر و تبادلے ہیں سرکاری افسران کے، یا ضلع میں ڈپٹی کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، انجینئرز ہیں، یا مختلف جو بیوروکریٹس ہیں، یا ایون ایس ایچ او۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یہ میں نے نوابزادہ افتخار احمد سے تو نہیں پوچھا تھانے کا، لیکن میرے کنفرم ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تھانے بھی بانٹ دیے گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان، مقامی لوگوں کے درمیان، جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، کہ بھائی یہ تھانہ ان کا ایس ایچ او آپ رکھوائیں گے، یہ اتنے تھانے ہیں ان کا ایس ایچ او آپ رکھوائیں گے، اور ایس ایس پی آپ کا ہوگا تو ڈپٹی کمشنر آپ کا ہوگا، دوسری جماعت کا ہوگا۔ اس طرح یہ خیرپور میں بھی جیلانی ہاؤس اور وسان ہاؤس ہے خیرپور میں، ان میں بھی یہی فارمولہ طے ہے کہ ڈپٹی کمشنر ایک ہاؤس کی جانب سے لگوایا جاتا ہے، تو پھر جو ایس ایس پی ہوتا ہے وہ دوسرے ہاؤس کی جانب سے لگوایا جاتا ہے۔ پھر انجینئرز بھی اسی طرح ہی سلسلہ کہ یہ انجینئر آپ کا ہوگا تو یہ انجینئر فلاں محکمے کا انجینئر آپ لگوائیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ حکومت سازی ہو رہی ہے، اور ملتان مثال کے طور پر گیلانی صاحب نے جیتا ہے، 80% سیٹیں پیپلز پارٹی نے ملتان میں جیتی ہیں، ایک ہی ایم پی اے ہے نون لیگ کا ملتان سے، باقی ساری سیٹیں جو ہیں وہ گیلانی خاندان نے جیتی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی نے۔ تو وہاں پہ زیادہ تر اختیارات، زیادہ تر جو حکم چلے گا انتظامی
فیصلے جو کرنے کا اختیار دیا گیا ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو دیا گیا ہے، یعنی 80% ملتان میں جو اختیارات چلیں گے، حکم چلے گا، یعنی ملتان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملتان کی جو انتظامی مشینری ہے اس کو وہ یوسف رضا گیلانی کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، گیلانی خاندان کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے ایم پی اے میں ابھی بتا بھی دیتا ہوں کہ نون لیگ کے ایم پی اے ہیں، ان کا نام بھی بتاتا ہوں، اور وہ ایک چیئرمین ہیں کسی اتھارٹی کے، وہاں پہ متعدد ظاہر ادارے بھی ہیں سیمی گورنمنٹ جو ہیں ان کے حوالے سے کہ اچھا نون لیگ کے ہیں ملتان میں جی ایم پی اے ہیں سلمان نعیم، ان کو ضلعی ترقیاتی کمیٹی کی سربراہی ہے۔ تو یہ طے ہوا ہے کہ ان کو ضلعی ترقیاتی کمیٹی کی سربراہی سے، چیئرمینی سے ہٹا کے یوسف رضا گیلانی کے فرزند علی موسیٰ گیلانی کو لگایا جائے گا۔ اور یہ نہ صرف اسی طرح ملتان صرف نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہیں مظفر گڑھ میں افتخار احمد صاحب ہیں، نوابزادہ افتخار احمد مظفر گڑھ سے ایم این اے ہیں، تو مظفر گڑھ میں زیادہ مطلب ان کو بھی شیئر پورا ڈیو شیئر دیا گیا ہے۔ جتنا پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہوگی جس ضلع میں، جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں، سینٹرل پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں نہیں ہیں، لیکن جنوبی پنجاب میں جتنی سیٹ اسٹرینتھ ہوگی جس ضلع میں پیپلز پارٹی کی، اس ضلع میں اتنے اختیارات پیپلز پارٹی استعمال کرے گی اور اتنا حکم جو ہے پیپلز پارٹی کا چلے گا۔ اس کے علاوہ راجن پور ہیں، وہاڑی ہیں، لیا ہیں، اور رحیم یار خان کے جو اضلاع ہیں، ان میں متعدد جو محکمے ہیں یا وہ بانٹے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کی جائے گی ان محکموں سے متعلق، اور پیپلز پارٹی کی مرضی وہاں پہ چلے گی۔ اسی طرح 14 نیم خود مختار ادارے ہیں، اور ان میں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے، مقامی عشر زکوٰۃ کمیٹی بھی ہے، پنجاب بیت المال ہے، اور ضلعی ترقیاتی کمیٹی میں نے بتایا۔ اس طرح کے 14 محکمے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کو اختیارات دیے جائیں گے، اور یہ طے ہوا ہے۔ آج نوابزادہ افتخار احمد سے جب میری بات ہوئی ٹی وی چینل کے لیے، میرے اپنا پروگرام ہوتا ہے جمعہ اور منگل رات 8 بجے چلتا ہے سندھ ٹی وی نیوز پہ، راجدھانی ٹائم، اس میں نے لیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ نے دوبارہ کمٹمنٹ دی ہے، دوبارہ کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا، تحریری معاہدہ ایک ہی ہے جو حکومت سازی کے دنوں میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ابھی جب عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، بجٹ آ گیا، تو بجٹ کے دنوں میں موقع مل گیا پیپلز پارٹی کو، تو نون لیگ پہ دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا۔ اس کے بعد نون لیگ سے کمٹمنٹ لی گئی ہے، وعدے وعید ہوئے ہیں، میاں شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے کیے ہیں کہ بھائی آپ کو جو کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کی ہے، پیپلز پارٹی تو کہہ رہی تھی کہ بھائی معاہدہ تو پہلے کیا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد تو کریں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے میٹنگ بلائی تھی پارٹی رہنماؤں کی، تو جنوبی پنجاب کے رہنماؤں نے شکایات کی تھی کہ نون لیگ ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی، تو اس پر بلاول بھٹو زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا نون لیگ کے ساتھ۔ اس کے بعد احتجاج کے بعد پھر نون لیگ کے بھی کان کھڑے ہوئے، اور نون لیگ نے پھر گھٹنے پکڑ لیے پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کو کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس پہ من و ان عمل درآمد کرائیں گے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی، آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی متعدد بار یہ بات کر چکے تھے میڈیا میں کہ ہمارا صرف بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ خورشید شاہ نے تو یہ کہا تھا کہ بجٹ پہ اعتماد بھی نہیں لیا گیا، اور پھر شازیہ مری نے میڈیا ٹاک بھی کی، دھمکی بھی لگائی کہ تڑی بھی لگائی نون لیگ کو، بھائی ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں حکومت سے، یہ بات بھی ہوئی تھی۔ لیکن یوسف رضا گیلانی متعدد بار یہ بات کہہ چکے تھے کہ بھائی صرف بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پنجاب میں اسپیس کا بھی مسئلہ ہے، اور ہمیں اسپیس چاہیے، اور اسپیس اس شکل میں چاہیے تھا جو معاہدے میں طے کیا گیا ہے۔ اور اب نون لیگ نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم عمل درآمد کریں گے، لیکن نوابزادہ افتخار احمد جو ترجمان ہیں جنوبی پنجاب کے پیپلز پارٹی کے، ان کے بقول کہ ابھی تک عمل درآمد کسی بھی ضلع میں 1% بھی نہیں ہوا۔ فی الحال پیپلز پارٹی بھی انتظار کر رہی ہے کہ نون لیگ کیا پیش رفت کرتی ہے، نون لیگ اس پر عمل درآمد کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور نہیں کرے گی تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس آپشن موجود ہے، پیپلز پارٹی حکومت سے واقعی الگ بھی ہو سکتی ہے، کابینہ میں تو ابھی گئی نہیں ہے،
لیکن نون لیگ ان کو منت ترلے ابھی بھی کر رہی ہے کہ آپ کابینہ میں پنجاب میں بھی شامل ہوں اور مرکز میں بھی شامل ہوں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی شیئر بقول نون لیگ کے کوئی 30-35% شیئر مانگ رہی ہے 10 ممبران کی بنیاد پر، تو نون لیگ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے کابینہ میں بھی ابھی تک معاملہ رکا ہوا ہے۔ لیکن فی الحال پیپلز پارٹی نے اور جو مطالبات کیے تھے سندھ کے حوالے سے، ترقیاتی بجٹ زیادہ رکھوانا تھا، کوئی نجکاری کے حوالے سے بھی معاملات تھے، بہت سارے اور بھی معاملات تھے، لیکن اہم نقطہ اس میں پنجاب میں اسپیس لینے کا تھا۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اسپیس دینے کا معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، جس پر عمل درآمد کا معاملہ ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھڈا چلا تھا۔ اب پیپلز پارٹی انتظار کر رہی ہے کہ نون لیگ کب تک عمل درآمد شروع کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔